بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 مئی سن 1903 مجلس قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران آیت 32۔ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی وجہ آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی۔ پھر فرمایا، انسان کی وہ غلطی تو معاف ہو سکتی ہے جو کہ یہ نادانی سے کرتا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد فیض آوج کے زمانے میں طرح طرح کی غلطیاں پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسیح فوت نہیں ہوئے اور اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں۔ اس مقام پر حضرت اقدس مسیح موعود نے مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے دلائل بھی مختصراً جامع طور پر بیان فرمائے، اور پھر ایک تقریر اس مضمون پر ارشاد فرمائی کہ ہماری جماعت سے کیوں بعض لوگ طاعون سے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، ہمیشہ انجام پر نظر چاہیے، آخر کار مومن ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک التباس بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہر ایک کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر التباس نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ بعض کام تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاوے، اور بعض اس لیے ظہور میں آتے ہیں کہ انسان تدبر کریں۔ اگر التباس نہ ہو تو تدبر کرنے والوں کو ثواب کیسے حاصل ہوتا اور ایمان کے کیا معنی ہوتے؟ اگر موت صرف دشمنوں کے واسطے ہی ہو تو پھر کون بے وقوف ہے جو کہ ظاہری موت کو دیکھ کر مسلمان نہ ہو جاوے؟ یوں تو لوگ بے شک خدا کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مثلاً بعض ہندو قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ دیکھ لیں کہ عافیت تو صرف خدا کے ایک ماننے والوں کے پاس ہے تو ان کو ایمان سے کون سی شے روک سکتی ہے؟ 14 مئی سن 1903 بوقت ظہر۔ ایک ذکر پہ فرمایا، صدق اور عاجزی کام آتی ہے، مگر یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ ڈال کر سیدھا کر دے۔ ہر ایک انسان کے نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ بوستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ایک ہی دعا کیا کام کرے گی جبکہ ہزاروں بے گناہ قیدی تیرے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس نے یہ سن کر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ مجلس قبل از عشاء۔ حضور نے فرمایا، اس وقت 100 فرقے ہیں، اگر ایک الہی فرقہ بھی ہو گیا تو کیا حرج ہے؟ خدا معلوم کیوں ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ ہمارا خدا 22 برس سے زیادہ عرصے سے ہماری امداد کر رہا ہے، اور ان لوگوں کی پیش نہ گئی بد دعا کرتے کرتے ان کے ناک بھی گھس گئے، اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارا وہی خدا ہے جس کی کلام ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابل پر ان کے ظنیات کس کام کے ہیں؟ جس حکم کے وہ منتظر ہیں، آخر اس نے بھی آ کر ایک ہی فرقہ بنانا ہے۔ ان کی باتوں کا اکثر حصہ آ کر وہ رد کرے گا تو ہی ایک فرقہ بنا سکے گا۔ پھر کیوں تقوی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی باتیں رد کی جائیں؟ کتاب اللہ ہمارے ساتھ ہے، حدیث بھی پکے سے پکی ہمارے ساتھ ہے، حدیث بھی پکی سے پکی ہمارے ساتھ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو مردوں میں معراج کی رات میں دیکھ کر آئے۔ ادھر خدا کی قولی شہادت، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
فعلی شہادت کے مسیح فوت ہو گئے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ محبت اور ایمان کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ مسیح کی زندگی پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ ساری عمر دھکے کھاتے رہے، صلیب پر چڑھنا بھی مشتبہ رہا، ادھر ایک لمبا سلسلہ عمر اور سوانح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ کیسی نصرت الہی شامل رہی۔ ہر ایک میدان میں آپ کو فتح ہوئی، کوئی گڑی یاس کی آپ پر گزری ہی نہیں، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا وقت آ گیا۔ ان تمام نصرتوں میں کوئی حصہ بھی حضرت مسیح کا نظر نہیں آتا۔ اس لیے صاف ثابت ہے کہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے زیادہ ہو، نہ کہ مسیح کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بکثرت ہیں، اور اس لیے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہوں۔ جو شخص نظارہ قدرت زیادہ دیکھتا ہے وہی زیادہ فریفتہ ہوا کرتا ہے۔ اور اب اگر مسیح آمیں بھی تو اس میں اسلام کی خود مسیح کی بے عزتی ہے۔ اسلام کی بے عزتی اس طرح کہ کہنا پڑے گا کہ خاتم النبیین کے بعد ایک اور پیغمبر اسرائیلی آیا، اور مسیح کی بے عزتی اس طرح کہ ان کو آ کر انجیل چھوڑنی پڑے گی۔ 18 مئی 1903 مجلس قبل از عشاء۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ بنی اسرائیل آیت 59۔ کوئی ایسا گاؤں نہیں مگر روز قیامت سے پہلے پہلے ہم اس کو ہلاک کر کے رہیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ قرآن میں یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا یہ اب پنجاب پر بالکل صادق آ رہی ہے، بعض گاؤں تو اس سے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، اب بعض جگہ بطور عذاب کے تعاون جا کر پھر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بلاد میں حضرت مسیح کی نسبت جو ایک انقلاب عظیم خیالات میں ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لاؤ کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے جلد تیار کر دیتی ہے۔ ہماری قوم میں نہ سماع ہے نہ عقل ہے، دل میں یہی ٹھانی ہوئی ہے کہ تردید کریں، پیشگوئیوں کو جھوٹا ثابت کریں، نص اور اخبار کی تکذیب کریں، کشوف وغیرہ جو اولیاء کرام کی ہماری تائید میں ہیں ان سب کو جھوٹا کہہ دیں۔ غرضے کے یہ سماع کا حال ہے۔ اب عقل کا سن لو کہ نظائر پیش نہیں کر سکتے، کوئی اس امر کا ثبوت دیں کہ سوائے مسیح کے اور بھی کچھ آدمی زندہ آسمان پر گئے۔ ایک بات کو دیکھ کر دوسروں کو پیدا کرنا، ایک بات کو دیکھ کر دوسری کو پیدا کرنا اس کا نام عقل ہے۔ اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے۔ دونوں طریق سماع اور عقل قبول حق کے تھے، وہ دونوں کھو بیٹھے۔ مگر یہ لوگ یعنی اہل امریکہ و یورپ غور کرتے ہیں، اگرچہ سب نہیں کرتے مگر ایسے پائے تو جاتے ہیں جو کرتے ہیں، جس حال میں کہ وہ مانتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا زمانہ یہی ہے اور اس کی موت کے بھی قائل ہیں، تو دیکھ لو کہ وہ لوگ کس قدر قریب ہیں۔ اس قوم کا اقبال اب بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن گرتے جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آتے ہی تلوار اٹھا لے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا۔ کمبخت دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو فنون حرب ہیں، نہ ان کے پاس ایجاد کی طاقت ہے، نہ استعمال کی استعداد ہے، جنگی طاقت نہ بحری ہے نہ بری، تو یہ زمانہ ان کے منشا کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ ہو۔ کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ انہی کو یہ سمجھ دے دے، کیونکہ فہم، دماغ اور اقبال کے ایام انہی کے اچھے ہیں۔ اصل علم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے، زمانہ وہی ہے جس کا وعدہ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نکمے، فاسق، فاجر اور کاہل بھی ہیں، تو پھر بجوز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا اسی گروہ میں سے ایسا پیدا کر دے کہ وہ خود ہی سمجھ آویں۔ خدا تعالیٰ کو تو پر بندوق کی کیا حاجت ہے؟ اس نے بندوں میں ہدایت پھیلانی ہے یا ان کو قتل کرنا ہے؟ زمانے کی موجودہ حالت خود دلالت کرتی ہے کہ یہ زمانہ علمی رنگ کا ہے۔ اگر کسی کو مار مار کر سمجھاؤ بھی تو وہ بات دل میں نہیں بیٹھتی، لیکن اگر دلائل سے سمجھایا جاوے تو وہ دل پر تصرف کر کے اس میں دھنس جاتی ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حالت اور تھی، اس وقت لوہے سے اور طرح کام لیا گیا۔ اب ہم بھی لوہے سے ہی کام لے رہے ہیں، مگر اور طرح سے کہ لوہے کے قلموں سے رات دن لکھ رہے ہیں۔ میری رائے یہی ہے کہ تلوار کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ عیسائی بھی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی۔ حکمت الہی چاہتی ہے کہ رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے۔ مثلا ایک ہندو ہے، اگر 10-20 مسلمان ڈنڈے لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ تو کہہ دے گا،
لیکن اس کا کہنا بودا ہوگا، کیونکہ بالکل مفید نہیں ہو سکتا، اور رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے تو وہ دل میں جم جاوے گا، حتیٰ کہ اگر اس کو زندہ آگ میں بھی پھونک دو تو بھی وہ اس کے کہنے سے باز نہ آوے گا۔ اسلمنا ہمیشہ لاٹھی سے ہوتا ہے، اور آمنا اس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کیے کہ جن سے ایمان حاصل ہو۔ مسلمان تو اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے خود اس قابل ہیں کہ انہی سے جہاد کیا جاوے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ بچوں کی طرح دین کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جاویں۔ 19 مئی 1903 بعد نماز فجر حضرت اقدس نے فرمایا 12 بجے کے قریب میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ فتح ہو گئی، بار بار اسے تکرار کرتا ہے، گویا کہ بہت سی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد طبیعت وحی کی طرف منتقل ہوئی اور الہام ہوا مجموعہ فتوحات۔ مجلس قبل از عشاء اپنی صداقت پر حضور گفتگو فرماتے رہے، اور اس ضمن میں ذکر فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھوٹے سے اتنا عرصہ دراز یارانہ نہیں لگایا کرتا، اگر ہم مفتری ہوتے تو آج تک تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ پھر فرمایا پیشگوئیوں کے ہمیشہ 2 حصے ہوا کرتے ہیں، اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا۔ اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے، مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی۔ نبی کی اجتہادی غلطی جائے آر نہیں ہوا کرتی، اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اور انسان اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔